بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایت ہے۔ یہ روایت اس کو سوشل میڈیا پر لا کر لوگ سنتوں اور نوافل وغیرہ کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، اس نے یہ سوال کیا تھا جس کو حدیث کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج میں اس پر احادیث بھی پیش کروں گا کہ سنت کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، اور ان کو پڑھنا کیسا ہے، کتنا ثواب حاصل ہوتا ہے، کیا صرف بندہ فرض پڑھ لے تو گزارا ہو جاتا ہے یا سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ شخص ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا اس نے، ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا ادخل الجنة قال نعم رواہ مسلم۔ اچھا جی، حدیث پاک ہے حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا، اس نے سوال کیا، عرض کی، مجھے ارشاد فرمائیے، مجھے بتائیے، اذا صلیت المکتوبات، جب میں فرض نمازیں ادا کروں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے رکھوں، واحللت الحلال، حلال کو حلال جانوں، وحرمت الحرام، حرام کو حرام جانوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اس پر کچھ نہ بڑھاؤں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کی حدیث ایک بخاری شریف کے اندر بھی ہے، جس کے اندر ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا، حضور میں نماز ادا کروں، نماز پنجگانہ، روزے رکھوں، زکوٰۃ ادا کروں، ایک بار بیت اللہ کا فرض حج کروں جو مجھ پر فرض ہو، ٹھیک ہے، اور اس پر میں کچھ نہ بڑھاؤں نہ گھٹاؤں، اس پر کچھ نہ بڑھاؤں نہ ہی گھٹاؤں، یعنی یہ جو میں نے بتایا ہے اس پر عمل کروں، یا جو آپ نے مجھے بات ارشاد فرمائی ہے کہ تو 5 نمازیں پڑھ، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، ٹھیک ہے، تو سرکار نے فرمایا، اس شخص کے بارے میں جو پوچھنے آیا تھا، جب وہ جانے لگا تو سرکار نے فرمایا، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ جا رہا ہے، اسے دیکھ لے۔ لیکن اسی طرح ایک روایت ہے، ایک شخص آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ نے جمعے پر اس پر مکمل خطاب بھی سنا تھا مفتی صاحب کا، استاد محترم، تو اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں۔ فرمایا، تو یہ کر، نماز پڑھ، پنجگانہ پڑھ، روزے رکھ، زکوٰۃ ادا کر۔ تو اس شخص نے عرض کیا، حضور میں نہ اس پر گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، اس پر۔ اور آگے ساتھ سے سرکار نے اس کو یہ بھی فرمایا، الا من تطوع، جب سرکار نے فرمایا تم صلاۃ مکتوبہ کو ادا کرو، 5 نمازوں کو ادا کرو، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجھ پر کچھ ہے تو نہیں؟ سرکار نے فرمایا، الا من تطوع، اگر تو نفلی طور پر کچھ پڑھے نماز تو واہ بلا، سونے پہ سبھا گیا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا، پھر اس نے کہا، کیا اس سے بڑھ کر مجھ پر کوئی اور تو نہیں؟ فرمایا، اگر تو نفلی طور پہ پڑھے الا من تطوع تو کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صدقات و خیرات کے متعلق، تو اب ادھر وہ شخص، ادھر یہ شخص، ٹھیک ہے، اس شخص کو سرکار نے فرمایا الا من تطوع، ساتھ تو کوئی نفل وغیرہ یا اوپر کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ لیکن ایک شخص جس کو سرکار نے صرف فرمایا صلاۃ مکتوبہ 5 نمازیں، زکوٰۃ فرضیہ، حج فرضیت، وہ حج جو تم پر فرض ہے،
اور وہ چلا گیا. سرکار نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے. اب حدیثیں دو ہوگی اور ایک حدیث یہ ہے. شخص نے آ کر عرض کیا حضور صلاۃ مکتوبہ پڑھوں, رمضان کے روزے رکھوں, حلال کو حلال جانوں, حرام کو حرام جانوں, ولم ازد علی ذالک شیئا, اور اس پر کوئی زیادتی نہ کروں, تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں, جب تو نماز پنجگانہ پڑھے گا, رمضان کے روزے رکھے گا, حلال کو حلال جانے گا, حرام کو حرام جانے گا, یعنی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال جان, جس کو حرام کیا اس کو حرام جانے گا, اس پر اس کو چھوڑ دے گا, تو فرمایا تو جنت کے اندر داخل ہوگا. اب کیا اس کا مطلب یہ ہے, اس کو بھی امام مسلم نے نقل کیا حدیث کو, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بندہ سنتیں ادا نہ کرے, سنتوں کو چھوڑ دے؟ نہیں, اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہوتا تو پھر ایک حدیث میں جو سرکار نے فرمایا الا من تطوع, ان فرضوں کے علاوہ اگر جو کرے تو یہ ثواب ہے, تیرے لیے باعث اجر ہے. لیکن سنے سنتوں کی کتنی فضیلت ہے, بندہ اتنی بڑی فضیلت کو محض ایسے ہی چھوڑ دے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں لوگ, فرض پڑھتے ہیں, جمعہ کے فرض پڑھے, چلو جی. آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے سوشل میڈیا پر, وہ لوگوں کے بیانات سن کر, بالخصوص ایک فتنہ مرزا جیلمی کا, اس کو سن کر جناب وہ فرض 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 بس فرض 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 سنتے, ضروری نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, سنتوں کی اہمیت کو ہی گوا دیا انہوں نے. تو پھر اس دور کے اندر جو سنت کو زندہ کرے گا اس کا عالم کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. فرمایا اس وقت جب لوگ میری سنت سے دور ہو چکے ہوں گے, جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا, فرمایا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. کتنے شہیدوں کا؟ 100. اب آئیے سنت کی فضیلت سنیے. اس کو امام ترمذی نے بھی اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے روایت, الفاظ مختلف ہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت, کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنۃ. آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دن رات کے اندر 12 رکعتیں پڑھی, جس شخص نے دن رات کے اندر 12 رکعتیں پڑھی, اللہ کریم اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. اب وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ کیا وہ فرض ہیں؟ نہیں, وہ فرض نہیں ہیں. سنیے وہ رکعتیں کون سی ہیں. فرمایا اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر. فرمایا 4 ظہر کے فرضوں سے پہلے, 2 اس کے بعد, 2 مغرب کے بعد, اور 2 عشاء کے بعد, اور 2 فجر کے فرضوں سے پہلے. فرمایا کتنی رکعتیں ہوگی؟ 12. یہ 12 رکعتیں جو شخص دن رات کے اندر ادا کرے گا, فرمایا اللہ کریم اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دے گا. رکعتیں ہیں 12, گھر ہے جنت کے اندر. بندہ اتنے تھوڑے وقت کے اندر پڑھی جانے والی ان 12 رکعات کو چھوڑ کر اتنا بڑا اجر, اتنا بڑا ثواب, اتنی بڑی نعمتوں والے گھر کو چھوڑے, تو یہ بندے کی اپنی کا مکلی ہے, محض اپنی ہٹ درمی ہے. اور جو روایت امام مسلم لے کے آئے ہیں اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما من عبد مسلم یصلی اللہ کل یوم اثنتی
اشرعت رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ والا بنی فی الجنۃ. اس روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں. اب اس کے اندر سنیں، اوپر سنتوں کو بیان کیا، اس کے اندر نفلوں کا بیان کریں. جس روایت کو امام مسلم لے کر آئے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سرکار سے سنا، سرکار نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ہر دن 12 رکعتیں نفل پڑھے فرض کے علاوہ، مگر اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے یا جنت میں گھر اس کے لیے بنایا جائے. اب ان الفاظ کے اندر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سرکار سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا جو شخص دن رات کے اندر 12 رکعتیں نفل پڑھے فرضوں کے علاوہ، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دے گا یا اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا جائے گا. اب یہ کتنا بڑا انعام ہے. بندہ محض سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر یا کوئی بھی شخص محض ایک حدیث کو لے کر اس کے پیچھے چل کر باقی حدیثوں کو چھوڑ کر تو یہ کہے جناب فرض 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 بس سنتیں وغیرہ کچھ نہیں ہے، نہیں، بلکہ ان کی کتنی فضیلت اور کتنا ان پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر سنت کی 2 قسمیں، موقدہ اور غیر موقدہ. موقدہ وہ ہے جو جس پر سرکار نے ہمیشگی فرمائی اور ساتھ ان کا حکم بھی دیا، وہ ہے سنت موقدہ. اب ان کا سرکار نے ان کے علاوہ حدیثوں کے اندر حکم بھی دیا ہے. یہ ایسے فجر کے بارے میں آتا ہے، سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا اگر تمہارے سر پر کوئی تلوار بھی رکھے تو تم رکھی ہو کسی نے تو فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا. اور ایک حدیث کے اندر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی رکعتوں کے متعلق، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فرمایا فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر، اس سے بہترین ہے، افضل ہے، اعلیٰ. اب ایمان سے بتائیں کیا انہیں چھوڑنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ان کو پڑھنا چاہیے. تو فرمایا تو اگر ایسا کرے گا تو تو جنتی ہو جائے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے بس چلو. اور اس روایت کے اندر تو پھر صلاۃ مکتوبہ 5 نمازوں کا مطلق ذکر ہے نا جی. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر بندے کو سنتیں، نفل اور فرض ساری چیزیں ادا کرنی چاہیے تاکہ بندے کی ایمان نماز کامل اور اکمل طور پر مکمل ہو. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق